ناظرین مقدسہ کے توسط سے آج کی جمعہ مبارک کی جو اجتماع ہے یہ خصوصیت کے ساتھ اس مقدس مہینے کے اندر ہمیں نصیب ہو رہا کہ جس مقدس مہینے کی اللہ رب العزت نے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ 3 چیزوں کو بیان فرمایا اور اس کے جو پہلے 10 دن جو گزر رہے اس کے لیے آقا علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ افضل رحمت کہ اس مہینے کے پہلے 10 دن جو ہے وہ اللہ کی طرف سے رحمت ان کی بارش لے کر نازل ہوتے ہیں مغفرت اور اس کے جو درمیانی اگلے 10 دن ہیں وہ اللہ کی طرف سے بخشش و مغفرت لے کر آتے ہیں وآخر عتق من النار اور اس کے آخری جو 10 دن ہیں وہ انسان کو جہنم سے آزاد کراتے ہیں گویا کس قدر فضل اور اس کے قدر کرم ہے کہ انسانی نفسیات کے مطابق یہ 3 چیزیں لوگ بعض گنہگار ہمارے اندر ہم میں سے بعض گنہگار بعض نیکوکار درمیانے اور بعض وہ ہیں جو مقربین اور پرہیزگار 3 قسم کے لوگوں کی میں نے آپ کو پہلے بھی حدیث پاک میں سنایا ہے کہ آقا علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا لوگوں کی 3 مزاج اور 3 طبیعتیں اور 3 درجے اسی طرح حضور علیہ السلام کی زبان سے یہ بھی بات فرمائے کہ افضل رحمت اس کا پہلا حصہ کیا ہے یہ رحمت اور رحمت یہ پہلی جو ہے اوسط مغفرت اور یہ بھی خاص روح متعین کر اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ مہینہ ہمیں پھر نصیب ہوا اور میں نے اس چیز کو آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ گناہ اور ثواب یہ وہ اصطلاحات ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں نیکی اور بری گناہ اور ثواب اچھا اور برا جائز اور ناجائز یہ اصطلاحات جو استعمال ہوتی ہیں ہمیں ان کو سمجھنا گناہ کیا چیز ہے یہ میں نے پہلے عرض کیا تھا آپ کے سامنے اور نیکی کیا اس کو جب ہم سمجھیں گے کہ گناہ کیا تو میں نے عرض کیا تھا کہ گناہ ہر وہ شے اور ہر وہ جو انسان کو شیطان کے قریب کر دے اور رحمان سے دور لے جائے یہ گناہ اور اسی چیز کو ہم قرآن سے بیان کریں گے آگے بڑھ کے کہ یہ 3 قسم کے مزاج ہیں انسانی 3 قسم کے انسانی کیا ہے مزاج 3 قسم کی طبیعت ہے اور انسانی 3 طبیعتیں 3 قسم کے یہ مزاج قرآن مقدس نے میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے ان 3 قسم کی طبیعتوں کو 3 قسم کے مزاجوں کو قرآن بیان کر رہا اور قرآن مقدس نے ارشاد فرما دیا بیان کر دیا 3 قسم کے یہ سورہ بقرہ کی ابتدا مقصد سارے کے سارے قرآن کا ساری تعلیمات کا انبیاء کی ساری تعلیمات کا قرآن کا مقصد انبیاء کا مقصد صالحین کا مقصد اولیاء کا مقصد اور ائمہ کا مقصد اور ہمارے ربانیین کا مقصد سب لوگوں کا بذات خود مشیت الہی کیا ہے کہ انسان کو بلندی عطا کر دی جائے اور اس کو پستی سے نکالا جائے پستی سے کیا کر دیا جائے اس کو نکال دیا جائے اور اس بلندی تک پہنچایا جائے اس کو جس بلندی پہ یہ
دور چلا گیا، اتنا دور چلا گیا، ایسی بستیوں میں چلا گیا، ایسی وادیوں میں چلا گیا کہ اس کو دوبارہ اپنے گھر تک پہنچانے کے لیے رہنماؤں کی ضرورت تھی۔ رہنماؤں کی کیا تھی؟ ضرورت اپنے گھر کو اٹھانے کے لیے دوبارہ کس کی ضرورت تھی؟ رہنماؤں کی ضرورت۔ اور وہ رہنما کہیں انبیاء کی صورت میں آئے، وہی رہنما کہیں اولیاء اور صالحین کی صورت میں آئے، اور وہی رہنما کہیں علماء ربانیین کی صورت میں آئے۔ ان رہنماؤں کی ضرورت تھی جو ان کو بن لوٹا کے بدلے جائے، جہاں سے اسے گرا دیا گیا تھا۔ اب یہ چیزیں جب انسان بستی کے اندر آیا تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک اعلیٰ سطح سے، اعلیٰ منزل سے جب یہ انسان گرا، مثلا کوئی بھی انسان ایک زندگی کو ایک لیول پہ چلتے چلتے مثلا ایک اچھا گزر اوقات کر رہا تھا، اچھا کاروبار تھا، اچھا سکون تھا اس کی زندگی میں، اچانک کوئی حادثہ اس کی زندگی میں آ گیا تو انسان ہے، اس کی زندگی کے اندر جب ایسا اچانک حادثہ آتا ہے تو وہ کئی قسم کے ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، کئی قسم کی چیزوں کا شکار ہوتا ہے۔ اب انسان ایک اعلیٰ منزل کی طرف اللہ کے قرب میں گزارا کر رہا تھا، اللہ کے قرب کے اندر رہ رہا تھا، وہاں کے سکون لے رہا تھا، وہاں کے مزے لے رہا تھا، اور اس کو پھر وہاں سے جنت ایک مقام کے اندر اس کی تخلیق کے بعد اس کو رکھ دیا گیا تھا، بڑے لطف میں تھا، جہاں نہ کوئی تکلیف تھی، نہ کوئی بیماری تھی، جہاں نہ کوئی درد تھا، کوئی شے نہ وہاں ذہنی تکلیف تھی، نہ جسمانی تکلیف تھی، نہ روحانی تکلیف تھی، کوئی بھی پرابلم وہاں پہ انسان کو نہیں تھی۔ اب اس جگہ سے، آسائش کی جگہ سے ذرا نیچے اترا انسان تو تکلیفیں شروع ہو گئی، کہیں ذہنی تکلیف شروع ہو گئی، چونکہ جب یہ نیچے اترا ذہنی تکلیف اس کو شروع ہو گئی، پھر اس کو جسمانی تکلیفیں شروع ہو گئی، پھر روحانی بے چینی شروع ہو گئی۔ اب یہ جسمانی، ذہنی اور روحانی بے چینیاں یہ سب کا سب کس سبب سے ہوا؟ قرب خداوندی، یعنی خدا کے پڑوس سے دور ہوا تو اللہ کے پڑوس سے دور ہونے سے ان کو یہ تینوں قسم کی کیا بے چینیاں شروع ہو گئی۔ اب ان تینوں قسم کی بے چینیاں انسان کی مختلف بے چینیاں، اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، اور انبیاء کہیں تورات کی صورت میں آئے، کہیں زبور کی صورت میں آئے، کہیں انجیل کی صورت میں آئے، اور کہیں سارے خزائن کو اور سارے علوم کو اور سب چیزوں کو، رحمتوں اور فضل کو جمع کر کے قرآن کی صورت میں محمد مصطفیٰ تشریف لے۔ اب یہ سلسلہ ہے جو چل رہا ہے، تو مزاج انسان کے بدلتے رہے، اس کو کبھی آرام آیا، کبھی سکون آیا، کبھی بے چینی آئی، کبھی تکلیف آئی۔ ہر آرام، ہر بے چینی، ہر سکون یہ جب زندگی میں آیا، اتار چڑھاؤ آتا رہا، تو اسی اتار چڑھاؤ کی وجہ سے انسان کے مزاج بھی بدلتے رہے، انسان کی مزاج اور طبیعتیں کیا ہوتی رہی؟ بدلتی رہی۔ وہ مزاج کبھی اچھے خصائل سے وابستہ ہو گئے تو انہیں مومنانہ مزاج اور مومنانہ خصائل کہہ دیا گیا، اور اگر وہ آدھے اچھے اور آدھے غلط، کچھ صحیح اور کچھ غلط اس رخ پہ نکل گئے تو ان خصائل کو منافقانہ خصائل کہہ دیا گیا، اور اگر کبھی وہ سراسر اچھائی سے نکل کر انکار کی وادی میں چلے گئے، ظلمت کی وادی میں چلے گئے، کفر کی وادی میں چلے گئے، تو ایسے مزاج کو کافرانہ مزاج قرار دے دیا گیا۔ اب قرآن مقدس نے ان تینوں مزاجوں کا ذکر کیا ہے اور ان تینوں قسم کے اعمالوں کا ذکر کیا ہے کہ مومن کون ہوتا ہے، وہ جس فلاح پہ چل نکلتا ہے اس کا نام کیا ہے، منافق کون ہوتا ہے، اس کے اعمال کیا ہوتے ہیں، اور جس راہ پہ چلتا ہے وہ ان راہوں کے نام کیا ہیں، کافرانہ مزاج کیا ہوتا ہے،
اور کافر کے اعمال کیا ہوتے ہیں اور جن راہوں پہ وہ چلتا ہے ان شاہراہوں کا کیا نام ہوتا ہے. یہ قرآن کی ابتدا چل رہی ہے. مومنانہ، منافقانہ اور کافرانہ اعمال، مومنانہ، منافقانہ اور کافرانہ خصائل، مومنانہ، منافقانہ اور کافرانہ عادات اور خصائل اور اعمال، یہ بیان کرتا ہے قرآن. اور اس نے سب سے پہلے بیان یہ کیا کہ ہم سب سے پہلے جو چیز بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے مومنانہ خصائل. سب سے پہلے بیان کر رہا ہے قرآن کون سے خصائل؟ مومنانہ. اور سب سے پہلے ان لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے جو مومن ہے. سب سے پہلے ان کا تذکرہ کر رہا ہے جو ہدایت یافتہ ہے. سب سے پہلے ان کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جو ہدایت کی راہوں پہ چل کر فلاح پا جانے والے بن گئے. سب سے پہلے ان کا تذکرہ ہوا اور اس کے بعد پھر آگے مزاج ہوتا چلتا رہ گیا. تو انسانی زندگیاں، یہ ہم قرآن مقدس کی انہی چیزوں سے ہمیں مل رہا ہے. دو قسم کی زندگی ہے انسان کی. ایک وہ زندگی جو محض فانی اور عارضی ہے، جو صرف فانی اور عارضی زندگی ہے. اور دوسری وہ جو بعد از موت شروع ہوگی اور جس زندگی کا کوئی اینڈ نہیں ہے، وہ چلتی ہی رہے گی، چلتی ہی رہے گی، آگے بڑھتی ہی رہے گی اور دائمی زندگی ہوگی. یہ دو قرآن مقدس کا موضوع ہے یہاں پہ بیان کر رہا. ایک وہ زندگی جو فانی اور عارضی زندگی ہے، ایک وہ جو دائمی اور ہمیشہ کی زندگی ہے، ایک وہ جو عارضی زندگی ہے اور جو کچھ دیر کی زندگی ہے، اور ایک وہ جو دائمی زندگی ہے. قرآن جو عارضی زندگی ہے اس کی ضروریات کا ذکر کرتا ہے، اس کی ضروریات کا ذکر کرتا ہے اور اس کی خصوصیات کا ذکر کرتا ہے. اور قرآن اس عارضی زندگی کی ضروریات اور خصوصیات کے ذکر کے ساتھ ساتھ اس میں کامیابی کے راستے بیان کرتا ہے اور ناکامی کے راستے بیان کرتا ہے. اور یہاں پہ یہ اور ساتھ ہی ساتھ جو دائمی زندگی ہے، اس دائمی زندگی کی مسلسل سکون اور مسلسل نعمتیں کس طرح حاصل ہو سکتی ہیں اس کو بھی بیان کر رہا. تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو کسی صورت میں ہاتھ سے رکھ دینے کے قابل نہیں ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو کسی صورت میں ناقابل عمل نہیں ہو سکتی، جو زندگی کے ہر شعبے میں ساتھ چلتی ہے. تو زندگی کی ایک وہ شے، ایک وہ زندگی جو عارضی اور فانی زندگی ہے جس میں سے آج ہم سب گزر رہے، اور ایک وہ جو اس کے بعد شروع ہوگی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. وہ زندگی، اس کے ساتھ ساتھ قرآن مقدس نے ارشاد یہ فرمایا کہ ہم جو اس زندگی کی بات کرتے ہیں، اگلی زندگی کی، یہ زندگی تو چل رہی ہے، اس میں جس کی جتنی سوجھ بوجھ اور سمجھ ہے اس کے مطابق چلتا رہے گا. ہدایت پانے والوں میں آ جائے گا تو ہدایت پا جائے گا، گمراہوں کے اندر چلا جائے گا تو گمراہی کی طرف چلا جائے گا. اچھی سوسائٹی میں بیٹھ جائے گا تو اچھے خصائل جمع کر لے گا، بری سوسائٹی میں چلا جائے گا تو بری خصلتیں پیدا ہو جائیں گی. اب یہ تو چل جائے گا، مگر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ جو آخرت کی زندگی ہے، یہ اس قرآن مقدس کی اس آیت میں جو ہمارا موضوع ہے اس کا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ اس کا ایک عرضی کہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. یہ بیان کیا جا رہا ہے آخرت کے یقین. اب ہم اس کائنات میں جو یہاں سے ہم سے جدا ہو کر اس اگلی دنیا میں چلے گئے، ان کے اور ہمارے درمیان کوئی نامہ اور پیغام تو ہے؟ کوئی خط، کوئی فون، کوئی تعلق، کوئی رابطہ؟ بالکل نہیں ہے کہ ان سے ہم پوچھ سکے کہ تم کیسے چل رہے ہو، یا ان کا کوئی
ہم تک پہنچنے کا ذریعہ تو ہے نہیں کہ وہ ہمیں بتا سکیں کہ یہاں کی زندگی کس طرح کی زندگی ہے اور یہاں کی ضروریات کس طرح کی ضروریات ہے اور یہاں کیا چاہیے ہے. تو ہمارے اور ادھر جانے والوں کے درمیان کوئی نامہ و پیغام، کوئی فون، کوئی رابطہ اور کوئی تعلق بالکل نہیں. تو ہم کیسے سمجھیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور کیسے سمجھیں کہ اچھی زندگی وہاں کون گزار رہا ہے اور بری زندگی وہاں کون گزار رہا ہے. سکون میں وہاں پہ کون ہے اور بے اطمینانی اور بے سکونی میں کون ہے، آسائشوں میں کون رہ رہا ہے اور تنگی اور تکلیف میں کون رہ رہا ہے. اس کے پاس اس شے کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی اور سورس نہیں ہے سوائے انبیاء کے، اور کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے تعلیمات اولیاء کے. کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ ہم یا اہل عقل کا راستہ دروازہ کھٹکھٹائیں کہ آپ تحقیق و سوچ بچار سے بچاؤ کہ کیسا ہو سکتا ہے وہ جہان. آپ بتاؤ کہ کیسی ہو سکتی ہے وہ دنیا، کیا وہ ایسی ہوگی یا اس کا عکس ہوگا، یا اس سے پہلے کی طرح کی ہوگی یا اس کا عکس ہوگا، کس طرح کی ہوگی. یا اہل عقل سے پوچھ سکتے ہیں، چونکہ قرآن بھی کہتا ہے کہ جو تمہاری سمجھ میں نہ آئے جو شاید تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہاری عقل میں کوئی شے نہیں آتی تو تم اہل علم سے سوال کر لیا کرو اگر تم نہیں جانتے. پھر اگر اہل علم ہماری رہنمائی نہ کر سکیں، جیسا کہ مکمل رہنمائی ہوتی ہے، چاہیے ہے، اگر وہ ہماری رہنمائی کر سکیں نہ کر سکیں تو قرآن نے کہا پھر اگلا سٹیج دیکھو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. پھر اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. توجہ دیجئے ذرا، پہلے کہا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگلے سٹیج پہ کہا کہ کچھ لوگ ہیں، کچھ باتیں ہو سکتی ہیں جو عقل والوں کی سمجھ میں بھی نہ آئے. عقل ہے، میری نائب ہے، یہ بہت دور تک جاتی ہے. انسان اگر میرا نائب ہے رب کہتا ہے تو بسبب عقل ہے. اس کی عقل اور اس کے شعور نے مجھے اس کو نائب بنا دیا، اس کو میں نے نائب بنا دیا، اس کی عقل و شعور اور سمجھ نے. اہل عقل سے پوچھو اگر کچھ چیز کہاں کہاں تک دسترس ان کی بھی ہے، اور اگر ان سے جواب نہ ملے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھو. یہ جو مستقل یاد میں لگ گئے کچھ دیکھا ہی ہوگا انہوں نے، یہ جو مستقل یاد میں لگ گئے کچھ دیکھا ہی ہوگا انہوں نے، ورنہ یوں تو سب کچھ چھوڑ کے کوئی یاد میں نہیں لگتا. یہ جو جان پہ بازی کی بازی لگا رہے ہیں کچھ دیکھا ہی ہوگا انہوں نے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، یہ جو اپنے بچے کنبے قبیلے لٹا رہے ہیں کچھ دیکھا ہی ہوگا. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ان سے پوچھو یہ کیوں انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا. ان سے پوچھو یہ کیوں کنبے قبیلے لٹا رہے ہیں. ان سے پوچھو کیوں دنیاوی لذتیں ترک کر کے یہ ادھر مڑے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سے سوال کرو، اور جب ان سے پوچھو گے تو وہ تمہیں جواب دیں گے کہ ہاں ہم نے ایک ایسا حسن مطلق دیکھا، ہاں ہم نے ایک ایسی ذات دیکھی، ہاں ہم نے ایک ایسی ہستی دیکھی کہ جس کے قریب چلا جائے جو، جس کی وادی میں چلا جائے جو، اور جس کی حدود میں جو داخل ہو جائے وہ دنیا کی ہر شے کو بھول جاتا ہے، ہر غم بھول جاتا ہے، ہر تکلیف بھول جاتا ہے، ہر دکھ بھول جاتا ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر اہل عقل بھی تمہاری رہنمائی نہ کر سکیں، اہل ذکر بھی تمہاری رہنمائی نہ کر سکیں، تو انبیاء کے دروازے پہ آ جاؤ. انبیاء تمہیں وہ مستقل رہنمائی عطا کر دیں گے جو رہنمائی تمہیں خدا کے قرب میں لے جائے گی، اللہ کے پڑوس میں لے جائے گی، اور تمہیں دائمی سکون عطا کر دے گی. فرمایا قرآن پاک اور حدیث مبارکہ پڑھیے، ارشاد فرمایا سکون کی تلاش میں انسان مارا مارا پھرتا ہے،
مگر اے انسان سکون تو ان جگہوں میں تلاش کر رہا ہے جہاں مسلسل بے سکونی ہے، جہاں مسلسل بے سکونی ہے۔ سکون تو ادھر تلاش کر رہا ہے جہاں مسلسل بے سکونی ہے، اور اگر تو سکون ادھر تلاش کرے جہاں خالق سکون رہتا ہے، اس کے پڑوس میں آ جائے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان فقط اس کی یاد سے حاصل ہوتا ہے۔ اب یہاں ان چیزوں کی طرف ہم توجہ دیتے ہیں تو قرآن مقدس سے ہمیں معلوم ہوا، ان آیات سے جو میں نے تلاوت کی تھی، ان آیات کے اندر 5 چیزیں میں نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ یہاں پہ بیان ہوئی ہے، اور روزے، نمازیں، ذکر، خیرات، صدقات، دنیا کی ہار نیکی، دنیا کی ہار نیکی، بلند سے بلند تر نیکی کے حصول کا مقصد بھی کیا ہے؟ قرب رب۔ کسی نیکی کا کوئی اور مقصد نہیں۔ اگر کوئی شخص نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے سے رزق وسیع ہو جائے گا، اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں گا اور اللہ کی رحمتیں آنا شروع ہو جائیں گی، میں اس کی عبادت کروں، اس کی نماز پڑھوں، تو یہ نماز اللہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ نماز کس کے لیے نہیں ہے؟ اللہ کے لیے یہ نماز نہیں ہے، عبادت ہے اس کی، مگر اس کے پیچھے ایک غرض پوشیدہ ہے۔ اس کے پیچھے کیا پوشیدہ ہے؟ ایک مقصد پوشیدہ ہے، اس کے پیچھے ایک غرض پوشیدہ ہے، اور وہ غرض اور وہ مقصد جو اس کے پیچھے پوشیدہ ہے وہ ساری عبادت کی لذت کو چھین لیتا ہے۔ عبادت کا معنی کیا ہے؟ کہ تو ہر شے سے بے نیاز ہو کر، ہر چیز سے بے نیاز ہو کر جب اس کے سامنے سر جھکائے تو تیرے سر جھکانے کا مقصد یہ ہو، مولا میں جو تیری بارگاہ میں سر جھکاتا ہوں، یہ میرا سر جھکانا نہ دنیا کی آسائش کے لیے ہے، نہ دنیا کی آرزوؤں کے لیے ہے، نہ یہاں کی چیزوں کے لیے ہے، نہ رشتوں کے لیے ہے، نہ تعلق کے لیے ہے، کسی شے کے لیے نہیں ہے مولا، یہ میرا سجدہ فقط تجھے ہے اور تیرے ہی لیے ہے۔ یہ میرا سجدہ فقط تیرے لیے ہے اور تیرے ہی لیے ہے، یہ میرا سجدہ فقط تجھ کو ہے اور تیرے لیے ہے۔ اب سجدے کی 2 چیزیں اس کو آگے ذکر یاد رکھیے۔ سجدے ایک یہ ہے کہ اللہ کی قدرت و طاقت کو تسلیم کر کے جھک جانا، اللہ کی قدرت اور طاقت کو تسلیم کر کے جھک جانا، اور ایک یہ ہے کہ اللہ کی محبت، اس کے پیار میں اور اس کی محبت میں سجدہ ریز ہو جانا۔ 2 قسم کی ہیں۔ دیکھیے قرآن مقدس، ذرا توجہ دیجئے اس کی طرف۔ قرآن مقدس بھی اور تعلق بندے سے قائم ہوتا ہے، میں نے پہلے عرض کیا تھا، یا بندے کا تعلق خوف کے سبب سے جڑے گا رب سے، یا محبت اور پیار کے سبب سے جڑے گا۔ یا تعلق کس طرح کا جڑے گا رب سے؟ یا خوف زدہ ہو کر، یا عشق و محبت سے اور پیار سے۔ جو تعلق خوف سے جڑتا ہے انسان کا رب کے ساتھ، تو وہ کس طرح ہوتا ہے؟ سنیے، توجہ دیجئے۔ خوف والا تعلق جو رب سے قائم ہوتا ہے، خود قرآن کہتا ہے، خود قرآن مقدس پڑھیے کہ مجھ سے ڈرنے والے صرف اہل علم ہی ہیں۔ مجھ سے ڈرنے والے صرف اہل علم مجھ سے ڈرتے، صرف مجھ سے اہل علم ڈرتے ہیں، جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ تو اہل علم کا خوف الگ ہے اور ان کا رونا، ایک جس کو چوٹ لگے اس کا رونا ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ جس کو چوٹ لگے، گرے، گھٹنا ٹوٹے، چوٹ لگے، اس کا رونا ہوتا ہے، آپ سمجھئے؟ اور ایک وہ ہے جو دوسرے کو جدا ہوتے دیکھ کر روتا ہے۔ دونوں کی جدائی الگ الگ ہے نا۔ ایک پہ ایک کو ظاہر میں چوٹ لگی ہے، وہ رو رہا ہے۔ ایک وہ ہے جو کسی کو دوسرے کو الگ ہوتے دیکھ رہا ہے، مثلا ماں بیٹے کو الگ کر رہی ہے تو رو رہی ہے، بیٹا ماں سے جدا ہو رہا ہے تو رو رہا ہے۔
باپ بیٹے سے الگ ہو رہا ہے، کہیں لمبی جدائی تو دور رو رہا ہے، ایک وہ رونا ہے، آنسو ایک ہی آنکھ سے نکلتے ہیں، کسی دوسری آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے، ایک پیار سے رو رہا ہے، پھر ایک خوشی سے رو رہا ہے، آنسو نکل رہے ہیں، خوشی کے بھی آنسو ہے، غمی کے بھی آنسو ہیں، کیفیتیں الگ الگ ہیں، خوف کی کیفیت کے آنسو الگ ہیں، عشق و محبت کی کیفیت کے آنسو الگ ہیں، مسرت کے آنسو، خوشی اور مسرت کے آنسو الگ ہیں، الگ الگ آنسو اس انسان کی آنکھ سے نکلتے ہیں۔ عجب تاثیر ہے ان آنسوؤں کی، جو خوف سے نکلتے ہیں وہ جہنم کو بجھا رہے ہیں، جو خوف سے نکلتے ہیں وہ اللہ کی آتش غضب کو ٹھنڈا کر رہے ہیں، آتش جہنم کو بجھا رہے ہیں، جو خوف سے نکل رہے ہیں وہ آگ کو بجھا رہے ہیں، اور جو محبت اور عشق اور پیار سے نکل رہے ہیں وہ گل و گلزار اگا رہے ہیں، وہ جنتیں بسا رہے ہیں، کہیں کوثر بن رہی ہے، کہیں ان آنسوؤں سے فردوس بن رہی ہے، کہیں جنت ماوا بن رہی ہے، کہیں جنت معلا بن رہی ہے، کہیں جنت بری بن رہی ہے۔ ارے ایک وہ آنسو جو محبت و عشق سے تیری آنکھ بھی ٹپراک سے ٹپکے وہ جنتیں بنا رہا ہے، اور وہ جو خوف سے ٹپکے وہ جہنم میں بجھا رہا ہے۔ توجہ دیجیے، وہ جہنموں کو بجھا رہا ہے، وہ غموں کو مٹا رہا ہے، غموں کو مٹا رہا۔ دیکھیے نا کتنا مغموم انسان ہو کوئی، اور اگر اس کی آنکھ سے آنسو نہ نکلے اور وہ روئے نہ، تو پتہ ہے سائیڈ ایفیکٹ اس کے کیا ہوتے ہیں۔ اگر آنسو کی صورت میں اس کی آنکھ سے پانی نہیں ٹپکے گا، آنسو کی صورت میں وہ اپنا علاؤ آنکھ سے نہیں نکالے گا، تو اس کے مضر اثرات اس کے جسم پہ وارد ہو جائیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں؟ اب یہ حقیقتیں آپ جانتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا لوگوں، دوستو، اس قرآن نے ہمیں یہ بتایا زندگیاں دو ہیں، ایک یہ زندگی اور ایک وہ زندگی، ایک یہ عارضی اور فانی زندگی، ایک وہ دائمی اور ابدی زندگی۔ ان دونوں زندگیوں کو خوبصورت بنانے کے لیے یا خوف کے آنسو لے آ یا محبت اور عشق کے آنسو لے آ، عشق اور محبت کے آنسو لے آ یا خوف کے آنسو لے آ۔ اگر خوف کے آنسو لے آئے گا تو جہنم بجھ جائے گی، تیرا ہر غم مٹ جائے گا۔ تو انسان رو جائے اگر تو سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ مثلا کوئی مر جائے، کوئی عزیز دکھی ہو جائے انسان، تو آنکھ سے آنسو ٹپک جائے، رو جائے تو اس کو سکون مل جاتا ہے کہ نہیں ملتا؟ رونا اس لیے رب نے رکھا ہوا ہے کہ اس کو سکون مل جائے۔ اور اگر دنیا میں رونا تمہیں جسمانی سکون عطا کرتا ہے، یاد رکھو عین اسی وقت جب تمہیں روحان جسمانی سکون مل رہا ہوتا ہے، رب ادھر تمہاری روح کے سکون کے آسائش اور سامان بھی مہیا کر رہا ہوتا ہے۔ توجہ دیجئے، دنیا بڑی، یہ کائنات بڑی حسین ہے، یہاں ایک ایک لمحہ ضائع کرنے کے قابل نہیں ہے، ایک ایک سانس ضائع کرنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ تمہارے پاس یہ سانس اتنا بڑا سرمایہ ہے، اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ اس میں سے جاؤ دونوں منڈیوں میں سے، یا خوف کی وادی میں سے کچھ خرید کے لے آؤ یا عشق و محبت کی بستی میں سے کچھ خرید کے لے آؤ، دونوں میں سے کچھ نہ کچھ سامان خرید لاؤ جو پھر اگلی دنیا میں تمہارے لیے سامان بنے گا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جو تمہیں آخرت پر جو مومن یقین رکھتے ہیں یہ ان کے لیے سامان ہے۔ اور یہ روزہ جس میں آج ہم ہیں، روزے کی بہت بڑی خوبیاں ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم، حضرت سہیل تستری، بڑے کاملین اولیاء اللہ میں سے ہوئے، آپ فرماتے ہیں میں نے 6000 ایسے مقربین سے سوال کیا کہ جن کا تعلق ان کے رب سے جڑا ہوا تھا، ایسے مقربین سے سوال کیا اور پوچھا جن کا تعلق ان کے رب سے، جو اولیاء تھے اپنے زمانے کے، چوٹی کے کاملین تھے۔ میں نے ان سب سے پوچھا کہ خداوند قدوس تک پہنچنے کا قریب ترین راستہ کون سا ہے؟
سب سے پوچھا کہ خدا کے قریب پہنچنے کا راستہ سب سے قریب کون سا ہے؟ سب نے یہی کہا کہ بھوکا رہنا سب سے قریب ترین راستہ ہے خدا کے تک پہنچنا۔ یعنی اب معلوم یہ ہوا کہ یہ جو روزہ ہے ہمارا، اب دیکھتے نہیں، ایک شخص انفرادی طور پہ روزہ رکھتا ہے تو انفرادی نیکی اور تقوی، ایک اجتماعی، یہ اجتماعی روزہ دیکھیے، کاروبار سارے بند، ہر شے مکمل بند، کوئی اس بندے کو دیکھ نہیں رہا، کوئی کچھ نہیں کر رہا، ہر طرف ایک سکون کی کیفیت، لوگ دڑا دڑ دوڑ کے مساجد کی طرف جا رہے۔ یہی مسئلے پہلے بھی تھی، جس کے پڑوس میں تو رہتا تھا مگر اس میں آزانیں بھی ہوتی تھی، مگر اس میں بھاگ کے آنے کے لیے تو کبھی تیار۔ یہی مسئلے پہلے بھی ہوتی ہیں، جہاں کبھی تو نے تلاوت نہیں کی، مگر یہ رمضان کی مجموعی ایک اس قدر کی فضا پیدا کرتا ہے رب کہ گویا یہاں رب ساری ایٹماسفیئر ایسا پیدا کر دیتا ہے کہ سارے لوگوں کے خیالات کو یکسو کر کے فاستبقوا الخیرات، ان کو نیکی کی راہوں پہ دوڑا دیتا ہے۔ نیکی کی راہوں پہ دوڑ لگا جاؤ، دوڑتے چلے جاؤ۔ اب یہ ہے کیا؟ روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، صدقات ہے۔ میں نے عرض کر دیا جو بھی نیکی ہے، یہ ہر نیکی تجھے اللہ کا قرب عطا کرتی ہے۔ جنت اس سے الگ کوئی وجود نہیں ہے، اللہ کا قرب ہی تیرے لیے جنت مہیا کرتا ہے، اللہ کا قرب ہی تیرے لیے سکون مہیا کرتا ہے۔ اب یہاں پہ قرآن مقدس کی جو ہم نے تلاوت کی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اب، اور اس کو ایک بار اس کو دیکھ کر پھر ہم اختتام کی طرف چلتے ہیں، تاکہ ان آیات کو ہم اپنے آخری تک پہنچائیں اور سمجھیں کہ قرآن مقدس کی ان 5 آیات کے اندر ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ پہلی چیز جو بیان ہو گئی اس کے اندر وہ یہ بیان ہوئی ہے کہ اس قرآن کے اندر لوگوں کسی وقت بھی کوئی شک و شبہ مت کرنا، کسی وقت بھی کوئی شک و شبہ لا ریب فیہ۔ یہ قادر مطلق کا کلام ہے اور اس کے حبیب پہ نازل ہوا، اس میں کسی قسم کی شیبہ، کسی اور مداخلت کا، یہ براہ راست قرآن مقدس پروردگار کی طرف سے آیا، طاقت اور قوت والے پیغمبر کے اوپر نازل ہوا اور طاقتور فرشتہ جبریل لے کے آئے، اور زبان محمد عربی سے یہ پیغام محمد عربی تم تک پہنچا۔ لا ریب فیہ، یہ جو بھی کہتا ہے اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ طریقہ کار میں کہیں غلطی ہو سکتی ہے کہ قرآن نے جو طریقہ تجھے قرب کا بتایا ہو تو اس طریقے کو نہ سمجھا ہو، طریقے میں، کام میں کیا ہو سکتا ہے؟ غلطی ہو سکتی ہے، یا تو نے صحیح طبیعت لگا کے نہ کیا ہو، یا غفلت رکھی ہو مزاج کے اندر، یا سستی سے کیا ہو، یا نیت صحیح نہ ہو، یا ارادہ تیرا صحیح نہ ہو، یا عمل تیرا صحیح نہ ہو۔ چونکہ ایک عمل کو قرب تک یا دوری تک لے جانے کے لیے کئی چیزیں انوالو ہوتی ہیں انسان کی۔ میں نے پہلے عرض کیا نا، رو رہا ہے تو یہ تیرا رونا اب تو خود سمجھے گا کس طرح ہے، یا کوئی سمجھنے والا سمجھے گا کہ یہ کیوں رو رہا ہے۔ ہر شخص تیرا رونا دیکھ رہا ہے مگر وہ تیرے رونے کو یہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ غم کا رونا ہے، یا یہ محبت کا رونا ہے، یا کہ چوٹ لگنے کا رونا ہے، یا جسم پہ لگی ہے تو رویا ہے، یا روح پہ لگی ہے تو رویا ہے، یا فنکاری کا رونا ہے۔ ہر رونا نہیں سمجھ سکتا، تو خود سمجھتا ہے کہ کس طرح کا رونا ہے، مگر جو جاننے والے ہیں وہ تیرے رونے کے اوپر جو لہریں اتر کے آ رہی ہیں تیرے دماغ میں، ان لہروں سے جانتے ہیں کہ یہ رونا کیسا ہے۔ وہ جو خیالات تیرے اتر رہے ہیں وہ ان کو پڑھ رہے ہیں کہ یہ کن خیالات کی روشنی میں یہ رو رہا ہے۔ تو انسان کی نیکی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک پہلے اس کا جو نیکی کا خیال آئے
وہ جب تک اس میں انوالو نہ ہو. خیال نیکی کا سب سے پہلے کیا پیدا ہوتا ہے؟ خیال. خیال اس کے بعد پھر ارادہ، اس کے بعد نیت، اور اس کے بعد عمل. یہ چار چیزیں ایک نیکی تک پہنچنے کے لیے انوالو ہوتی ہے، اور یہی چار ایک بدی تک پہنچنے کے لیے. مگر رب کریم کا کرم یہ ہے کہ جب تک وہ بدی تیرا خیال رہتی ہے رب تجھ سے نہیں پوچھتا. جب تک وہ برائی تیرا ارادہ بنتی ہے رب اس وقت تک نہیں سے پوچھتا. جب وہ بدی تیری نیت بنتی ہے رب اس وقت تک نہیں چھیڑتا. جب وہ تیری نیت تیرا عمل بنتی ہے اس تک بھی رب تجھے نہیں چھوڑتا. اور پھر جب تیرا عمل مسلسل بن جائے تو پھر رب کریم اس وقت بھی اپنا کرم یہ بتاتا ہے کہ ایک بدی کو ایک ہی لکھتا ہے، ایک بدی کو دو نہیں لکھتا. آپ سمجھے اس بات کو کہ رب کون ہے؟ جب تیرا خیال پیدا ہوتا ہے اس پہ کوئی تجھے گرفت نہیں. ورنہ نماز میں کتنے خیالات آتے ہیں آپ کے، گرفت ہوتی تو یہ ہو جاتی. مکے میں خیالات آنے والوں کو خیالات آتے ہیں چونکہ خیالات تیرے مزاج اور تیری طبیعت اور تیرے ڈھانچے کے مطابق آتے ہیں. جدھر تیرا انٹینا دماغ اور دل کا فٹ ہے ادھر سے ہی تیرے اندر کیا آتے ہیں؟ خیالات آتے ہیں. جدھر تیرا انٹینا فٹ ہے اگر وہ شیطان کی طرف فٹ ہے تو ادھر سے ہی آئیں گے، اگر رحمان کی طرف ہے تو. حیرت یہ ہے کہ شیطانی خیالات ہمیشہ کے لیے جسمانی لذتوں کی طرف لے جاتے ہیں اور رحمانی خیالات ہمیشہ کے لیے روحانی لذتوں کی طرف لے جاتے ہیں. توجہ دیجیے، جسمانی خیالات ہمیشہ، شیطانی خیالات جسم اور جسمانی لذتوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور شیطانی خیالات روح اور روحانی لذتوں سے دور کر دیتے ہیں. اب توجہ دیجئے کہ یہ جس طرف تیرا رخ ہوگا خیال ادھر ہی سے آئیں گے. دیکھیے نا، جو کام کرتا ہے اس کو وہی خیال آتے ہیں. اس کے خیالات، دن کو کوئی جو کام بھی کر رہا ہے اگر وہ دلچسپی سے کر رہا ہے تو وہی خیالات اس کو آتے ہیں کہ وہی سوچ اور پھر وہی خیالات کی صورت میں بنتے ہیں. اور اگر تیرے خیالات کے اندر اے بندہ خدا دن بھر تیرا رب ہوگا اور رب کے حبیب ہوں گے، جدھر تیرا خیال ہوگا اور جدھر تیری توجہ ہوگی وہی تیرے خواب بدلیں گے. جدھر تیرا خیال ہوگا ادھر ہی سے تجھے خواب آئیں گے اور اسی دنیا میں سے تیرے خواب آئیں گے، پھر اسی طرح کی تجھے تعبیر ملے گی. دیکھیے جنت بھی تیرے اپنے خوابوں کی تعبیر ہوگی اور جہنم بھی تیرے اپنے خوابوں کی کیا ہوگی. دیکھیے میرے آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا. لوگوں تم سوئے ہوئے ہو، لوگوں تم سوئے ہوئے ہو، جب مرو گے تو جاگ جاؤ گے. موت ایک جھٹکا ہے جگا دینے کے لیے، موت مارنے کے لیے نہیں آتی، موت جگانے کے لیے آتی ہے. اب سمجھ آئی آپ کو؟ میرے نبی نے فرمایا الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا. لوگوں تم سوئے ہوئے ہو، جب موت آئے گی تو جاگ جاؤ گے. اب مثلا کوئی انسان سویا ہوا ہے، یہاں پہ سویا ہوا ہے، اب وہ مثلا وہ 10-15-20 منٹ سویا، گہرا تھکا ہوا تھا، سخت تھکا ہوا تھا، 15-20 منٹ، آدھ گھنٹہ سویا، 20 منٹ سویا، تو کسی نے جا کے اس کو کیا کر دیا؟ جگا دیا. اب جگاتے ہی وہ اس سے فوراً پوچھنے لگ جائے، غصے سے پوچھنے لگ جائے کہ تجھے میں نے کیا کہا تھا، میں نے فلاں چیز کا کیا کہا تھا، فلاں کہاں رکھی، تو مجھے بتاؤ وہ کسی چیز کا جواب دے سکے گا؟ پہلے تو اس کو اپنے اعصاب درست کرتے، اپنی یاداشت کو واپس لاتے، ذہن کو اپنے مقام پہ لاتے. وقت لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ لگے گا. اور وقت لگے گا، اس کے بعد پھر
اپنی یاداشت کو واپس لائے گا، پھر اپنے اعصاب کو درست کرے گا، پھر جواب دے سکے گا۔ بے نہیں، یہی بات اس دنیا سے جب تم ادھر منتقل ہو کر قبر کی ایک گڑھے میں انسان کو رکھ دیا جاتا ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا یا وہ قبر جنت کی کیاروں میں سے ایک کیاری ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا۔ سنو لوگو، وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری کیسے بنے گی؟ تیرے پاکیزہ خیالات کی وجہ سے۔ اور وہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا کیسے بنے گے؟ تیرے خلیص سوچ اور خیالات کی وجہ سے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ میں اصطلاحات اسلامی اور دینی کو آسان بنا کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، نیکی اور بدی کا تصور بھی سمجھا رہا ہوں اور ہدایت بھی سمجھا رہا ہوں۔ یہ مقدس مہینہ جو رمضان کا ہے، جو کہتے ہیں کہ اس میں ثواب دگنا ہو جاتا ہے، اس میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا ایک کا ثواب 70 فرض کے برابر۔ یہ ثواب دگنا کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو نگاہ محبوب میں زیادہ آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ثواب دگنا۔ یعنی پہلے اگر وہ ایک بار تجھے دیکھتا تھا، اب صبح و شام دیکھتا ہے، اب کہیں روزہ رکھنے کے لیے تیرا سحری کو اٹھنا دیکھتا ہے، اہتمام دیکھتا ہے، کہیں افطاری کرنے کے لیے، دوستوں کو بلانے کے لیے تیری وہ ایک کام دیکھتا ہے، سحری تیری دیکھتا ہے، جاگنا تیرا دیکھتا ہے، نماز تیری دیکھتا ہے، عبادت تیری دیکھتا ہے۔ گویا پہلے اگر ایک بار تو نگاہ کا مستحق بنتا تھا، اب 10 بار نگاہ کا مستحق بنتا ہے، اس کو کہتے ہیں ثواب زیادہ ہو گیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ثواب۔ تو ذرا ثواب سے نگاہ ہٹا لو نا اور نگاہ کی طرف نگاہ کر لو، ثواب سے ہٹا لو نظر، ثواب سے ہٹا لو کہ ثواب کیا ہے اس کو بیچ میں سے نکالو، نگاہ سے نگاہ ملاؤ، چہرے پہ نگاہ ملاؤ، خداوند قدوس کی رحمت کی طرف توجہ دے لو، ادھر سے ہٹاؤ نگاہ تو اس طرف لگ جاؤ، ثواب سے بھی ہٹ جاؤ، نیکی کو بھی ہٹ جاؤ، کسی اور شے کو ذہن میں مت لاؤ کہ میں نے آج اتنی نیکیاں کی ہیں، نگاہ تیری نیکی کی طرف ہو جائے گی۔ میں نے نفل اتنے پڑھے ہیں، تیری نگاہ نفلوں کی طرف ہو جائے گی۔ تلاوت اتنے کی ہے، تیری نگاہ تلاوت کی طرف ہو جائے گی۔ میں نے آج خیرات اتنے کی ہے، تیری نگاہ خیرات کی طرف ہو جائے گی۔ لہذا یہ محدود نگاہیں ہٹا کر لامحدود ذات سے جڑ جاؤ، اور لامحدود ذات سے جڑنے کا نام ہے نیکی کی معراج، اور اسی کو کہا گیا صلات۔ اسی کو کیا کہا گیا؟ صلات۔ اور اسی صلات کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز مومن کی کیا ہے؟ اور معراج کیا ہے؟ نگاہ محبوب میں نگاہیں ڈال کے دیدار کیے جانا، یہ ہے معراج۔ اس کو تو رابطہ پہلے خیال سے جوڑے گا، اسی کو صوفیہ مراقبہ کہتے ہیں۔ اسی کو صوفیہ کیا کہتے ہیں؟ یہ رابطہ پہلے تو خیال سے جوڑے گا، پھر یہ خیال 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 تجھے اتنا بے چین کرے گا، اتنا بے چین کرے گا کہ یہ تیرا خواب، یہ تیرا خیال، یہ تیری سوچ، یہ تیری سوچ پھر کیا بنے گی؟ اگلا سٹیپ توجہ دیجئے، یہی سوچ سوچ سوچ، یہی خیال 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 اگلے سٹیپ میں تیرا ارادہ بنا دے گا، اور یہی ارادہ پھر تیری نیت بن جائے گا، اور یہی نیت پھر تیرا عمل بن جائے گا، اور اس نیت سے جب تو عمل کرے گا تو وہ عمل ایک سجدہ بھی ہوا تو وہ 1000 سجدوں سے زیادہ کارگر ثابت ہو جائے گا۔ آپ سمجھے؟ خیال کی ڈوری کو لے آ، خیال کو ارادہ بنا، خیالات کو کیا بنا؟ عمل میں لا، سوچ کو عمل میں لا، سوچ کو ارادہ، سوچ خیال کا ارادہ بنا، ارادے کو نیت بنا، نیت کو عمل بنا، پھر عمل کے اندر اخلاص دیکھ کہ کیسے آتا ہے۔ اس چیز کو کہتے ہیں سعی اور عمل، اور اس کو کہتے ہیں نیکی۔
اب اس کے ساتھ ساتھ ہم جب اس طرف چلتے ہیں تو پہلے خیالات کو لانا ہوتا ہے. تو میں عرض کر دیا کہ سوئے ہوئے انسان کو جب جگاتے ہیں تو فوری، کئی بار آپ کے سامنے یہ چیز نہیں آتی ہے، کسی بھائی کو گھر میں جگایا، بہن کو جگایا، یہ فوری آپ سوئے. کوئی انسان ایسا نہیں گزرتا جس پہ یہ کیفیتیں نہ گزریں. یہ کیفیتیں رب دکھا رہا ہے کہ ایسا بھی اور بھی ہو سکتا ہے. مثلا ایک دم ہڑبڑا کے اٹھے تو کوئی چیز یاد رہتی ہے، اسی کمرے میں آپ ہوتے ہیں، آپ کو وہ کمرہ نظر آتا ہے نا. ایسا یاداشت کھو بیٹھتے ہیں کہ نہیں کھو بیٹھتے؟ کچھ ٹائم لگتا ہے یاداشت باقی ہونے پہ کہ نہیں ہوتا؟ ایسا ہوتا ہے. اب جب ایسا ہوتا ہے، این اسی طرح جب اس نیند سے ہم جاگیں گے، اس نیند سے ہمیں موت جگا دے گی. اس نیند سے ہمیں موت جگا دے گی. جب موت اس نیند سے ہمیں جگائے گی، ہڑبڑا جائیں گے اور اس ہڑبڑانے کی کیفیت ہی میں لے کر گڑھے میں رکھ دیا جائے گا، قبر میں رکھ دیا جائے گا. ابھی ہم پوری طرح اپنے اعصاب کو سمجھا بھی نہ سکے ہوں گے، اعصاب کو سیدھا بھی نہ کر سکے ہوں گے، اپنے خیالات کو مربوط بھی نہ کر سکے ہوں گے کہ فوراً تیرے خیالات یا نیکی کی خوبصورت شکل بن کے تیرے سامنے آ جائیں گے یا بدی کی مکروہ تصویریں بن کے تیرے سامنے آ جائیں گے. اب سمجھا منکر نکیر کیا ہے تیرے؟ جی فرشتے اسی طرح کے آئیں گے جس طرح کے تیرے خیالات ہیں. اب سمجھے، فرشتے تیرے خیالات سے پیدا ہوتے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جو ہی تو قبر میں رکھ دیا جائے گا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. قرآن نے کہا آخرت پر یقین کرو، اور آخرت پر یقین کر لینا تمہیں مدد فراہم کرے گا دنیا میں شیطان سے بھاگنے کے لیے اور رحمان کے قریب جانے کے لیے. تمہیں یہ آخرت پر یقین کیا کرے گا؟ مدد فراہم کرے گا. اب سمجھے آپ کہ جیسا تیرا خیال، وہ خیال مسلسل پروان چڑھتا چلا جائے گا. الناس نیامن، میرے محمد عربی نے فرمایا لوگوں تم سوئے ہوئے ہو، جب مرو گے تو جاگ جاؤ گے. جب مرو گے تو جاگ جاؤ گے. جب مر کے جاگنے کا معنی کیا ہوا آپ سمجھ گئے؟ یعنی فوراً ابھی آپ کو خواب سے موت نے جگایا ہی تھا کہ نہلا دھلا کے تمہیں وہاں رکھ دیا، اس بستی میں جہاں ابھی آساب بھی تمہارے ٹھکانے نہیں آئے تھے، جب ابھی تم بہتر طریقے سے آنکھ بھی نہ کھول پائے تھے، وہاں رکھ دیا. اب وہاں جو آنکھ کھلی منظر دھندلایا ہوا نظر آیا. اگر تیرے دنیا میں خیالات اچھے تھے، پھر اس کے مطابق تیرا ارادہ اچھا تھا، پھر اس ارادے کے مطابق تیرا عمل اچھا تھا، تو وہی تیرے خیالات، وہی تیرے ارادے، وہی تیرے عمل، وہی سب چیزیں تجھے خوبصورت فرشتوں کی صورت میں نظر آئیں گے. خوبصورت فرشتوں کے سامنے ایک عجیب خوبصورت بستی ہوگی جہاں آنکھ کھلتے ہی تو مسکرا پڑے گا، جہاں تجھے ہنسی میسر آ جائے گی، جہاں تجھے تبسم میسر آ جائے گا. یہ ہے. اور اگر تم نے توبہ کا دروازہ اپنے اوپر بند رکھا، خدا رمضان کے مہینے میں بانٹ بانٹ کے خیرات نہیں تھکتا اور تو لینے کے لیے کسی دروازے پہ نہ آئے. اگر تو نے بند رکھا سارا کچھ تو یقین جانیے کہ یہ ہم خسارے کے اندر چلے گئے. یعنی یہ وقت آپ سمجھے ثواب کیا ہے، نیکی کیا، ہوا کیا ہے. یہ وہ ٹرمز ہیں جو استعمال ہو رہی ہیں، مگر تیرے فرشتے تیرے دماغ سے تشکیل پا رہے ہیں، تیرے منکر نکیر تیری سوچوں سے تشکیل پا رہے ہیں، اور این تیرے خیالات کے مطابق ہوں گے. ہر صفاق، ہر قاتل، ہر ظالم، ہر فاسق اور ہر جابر انسان کے اوپر جو منکر نکیر سوالات کے لیے آئیں گے، وہ اس کے وہی ظالم اور فاسق اور جابر خیالات مجسمہ صورت بن کر سامنے آئیں گے. اتنی مکروہ صورت ہوگی تیرے اعمال کی کہ تیری چیخیں نکل جائیں گی اس وقت. اب تو رب نے اس کا نتیجہ پوشیدہ رکھا ہوا ہے. اب رب نے اس کا نتیجہ پوشیدہ رکھا ہوا ہے. مگر تیری زناکاری، بدکاری، تیری حرام خوری، تیری رشوت خوری، تیری دھوکہ دہی، تیری مکاری، ان کو دیکھ ہے بندہ خدا،
ان کی اتنی مکروہ صورتیں تیار ہو رہی ہیں کہ اگر ان صورتوں کو اور تجھے 10 منٹ کے لیے بھی کہیں اکیلا چھوڑ دیا جائے تو 70 بار جیے اور 70 بار مرے. یہ ہے خوف جو رب مسلط کرے گا، اور وہ مکروہ صورتیں تیرے اپنے اعمال کی صورتیں ہوں گی، اور وہ حسین صورتیں جو رب تیرے لیے لے کر آئے گا مرنے کے ساتھ ہی تجھے قبر میں رکھے گا. وہ جو خوبصورت فرشتے آئیں گے وہ فرشتے کوئی اور نہیں ہوں گے، وہی تیرے حسن و خوبیاں اور نیکیاں اور اعمال مجسم صورت بن کے تیرے سامنے آ جائیں گے. اگر تو نے سبحان اللہ کہا ہے تو خوبصورت ہو کر سامنے آئے گا. اگر وضو قرب کے لیے تو نے کیا ہے تو خوبصورت بن کے سامنے آئے گا. اگر غسل تو نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو خوبصورت ہو کر سامنے آئے گا. اگر کہیں تجھے خالص توفیق توبہ مل گئی اور کہیں تو نے 2 آنسو رب کے خوف سے یا اس کی محبت سے گرا دیے، یاد رکھ اتنی خوبصورت نیکیاں یہ ہوں گی کہ جب یہ محشر کے دن میدان حشر میں اس صورت میں آئے گی، خدا کہتا ہے بعض لوگ نہ انبیاء ہوں گے نہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے، مگر ان کو نبی اور شہید بھی دیکھ کر رش کر رہے ہوں گے. توجہ دیجئے ذرا اس بات. اے بندے، جب تو محشر کے میدان میں آئے، جب تو میدان حشر میں آئے، حضور فرماتے ہیں ایسے لوگ آئیں گے جو نہ نبی نہ شہید ہوں گے، مگر ان کو نبی اور شہداء دیکھ کے رش کر رہے ہوں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں. فرما وہ کہ جن کے 2 آنسو یا محبت خدا میں گرے یا خوف خدا میں گرائے. آپ سمجھے؟ تو یہ مہینہ نیکی کا ہے، چور بازاری کا نہیں. یہ مہینہ نیکی میں بتا دو کیا ہے. نیکی ہے قرب حق میں جانا. نیکی کو تصور سے نکال دو، قرب حق کو تصور میں لے آؤ. جب ہر دم خدا تصور میں رہے گا تو جہنم کدھر تجھے ذہن میں بیٹھے گا. تو اب فوراً جب قبر میں اس کو رکھ دیا جاتا ہے اور فوراً یکدم اذا ماتوا انتبہوا، مرنے سے روح نکلنے سے لے کر قبر کے اندر رکھنے تک وہ ابھی سنبھل نہیں پاتا، ابھی جاگا ہی تھا کہ سامنے یہ صورتیں نظر آ گئی ہیں. اور وہ صورتیں تیرے اپنے خیالات کی ہیں. او 60-70 سال کے ہو گئے ہوئے بوڑھے بزرگ، او 20, 30, 15, 16 سال کے نوجوان، ان دونوں ہم دونوں کے لیے یہ ایک خاص چیز ہے کہ 15, 16, 20, 22, 17 سال کے نوجوان، تیرے ہاتھ میں ہے سب کچھ. تو اپنی زندگی کو اگر عشق کی طرف لے جائے تو اقبال کہتے ہیں عشق کی ایک جست نے کر دیے قصے تمام. عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام. اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں تو یہ سمجھا تھا کہ یہ زمین و آسمان بہت محیط وادیاں ہیں، ان کو کیسے دیکھا جائے گا. واہ زندہ رہے میرے عشق کی کہ تو نے مجھے ان وادیوں تک محدود نہیں رہنے دیا بلکہ خالق تک پہنچا دیا ہے، اور یہ رائی کے دانے بن گئے ہیں مشرق و مغرب میرے لیے. اے 15, 16, 17, 20, 28 سال کے نوجوان، تیرے لیے ابھی عشق کی راہیں کھلی ہیں. اور اے 50, 40, 60, 70 سال کے بوڑھے بزرگ، تیرے لیے اب خوف کی راہیں کھلی ہیں اور لوٹنے کی راہیں کھلی ہیں. چونکہ پہلے بلندی درجات ہے اور 40 کے بعد پھر عفو درگزر ہے. تو عفو درگزر کی وادی میں ہے تو بھی رب کے ساتھ جھک جا. اور اگر تو کھلتی ہوئی ابھرتی ہوئی جوانی میں ہے، رب کہتا ہے مجھے کوئی شے اور اتنی عزیز نہیں لگتی جتنا ایک 15, 18, 20 سال کے نوجوان کا رات کو اٹھ کر میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا اور آنکھ سے آنسو بہانا اچھا لگتا ہے. سنو، یہ وقت ہے دونوں کے لیے. جو ڈھل گئے ہیں ان کے لیے قرب کے تائب ہونے کا وقت ہے، اور جو اٹھتی جوانیاں ہیں ان کے لیے قرب کا وقت ہے.
اور ابھی تو اگر قرب حق کے دروازے پہ جوان گر جائے گا تو 60-70 سال تک تیرا خدا تجھ سے خود پوچھے گا تجھے چاہیے کیا ہے. تیرا خدا خود پوچھے گا کیا چاہتے ہو میرے بندے, کیا مانگتے ہو. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, اور خودی کب بلند ہوتی ہے جب بلندیوں والے کے ساتھ مل جائے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. رب کہتا ہے یا اس طرح کا بندہ بن یا تائب خائب اور خوف زدہ بن تو مجھے تیری سفید ریش سے شرم آنے لگتی ہے, سفید بالوں سے شرم آنے لگتی ہے. اور خدا کے بندو کیا ہو تم, کیا ہے ہم, معلوم ہے آپ کو اپنی حقیقت. اب میں نے جو بیان کیا قرآن و سنت سے بیان کیا, آپ کے خیالات ہی شکلیں ترتیب پا رہے ہیں. انہی خیالات کی صورت میں آپ کی جنت بنے گی, انہی خیالات کی صورت میں آپ کی جہنم بنے گی, انہی خیالات کی صورت میں آپ کے ملائکہ بنے گے, انہی خیالات کی صورت میں سب کچھ ہوگا. اور اسلام کا, دین کا, انبیاء کا, صالحین کا مقصد ماتھا رگڑی نہیں ہے, تسبیح کھٹکانا نہیں ہے, جبہ دستار نہیں ہے. یہ شکلیں نہ بناؤ خدا کے لیے مکاریوں کی, اندر کو بدلو, دل کو بدلو. اور دل بدل کے تو قبہ خانے میں بیٹھ جائے گا, ہاتھ اٹھائے بغیر تیرا رب تیری آرزو پورا کرے گا. دل کو غلیظ کیے سا کرنے کے ساتھ ساتھ کعبہ میں جا بیٹھ جا, رب تیری ایک بھی نہیں سنے گا, رب تیری ایک بھی نہیں سنے گا. یہ تیرے پاس ہے. قلب المومن عرش اللہ, مومن کا دل خدا کا عرش ہے. رب نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم, صورت بنا رہا ہے نا گونٹ گونٹ کے, جی شکل بنا رہا ہے نا بڑی خوبصورتی سے, شکل بنا رہا ہے. فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم, اللہ صورتیں نہیں دیکھتا کہ 4-5-10 تہ کی پگڑی بندھی ہوئی ہے یا اس پہ کچھ اور سجا رکھا ہے. لا ينظر الى صورکم, صورتیں نہیں, جیسی تیری مرضی صورت ہے. ولکن ينظر الى نیاتکم وقلوبکم, اللہ تمہاری نیتوں کو اور تمہارے دلوں کو دیکھ رہا ہے. اور جو چیز نگاہ خدا میں ہے تو اس کو سنوارتا نہیں اور بن ٹھن کے لوگوں کے لیے بیٹھتا ہے کہ میری مکاری کے جال میں پھنس جائیں. اے مصلحین, اے اصلاح کرنے والے لوگوں کی, اے مخلوق خدا, اے بندگان خدا, اے نوجوان, اے بزرگ, اے میری ماں اور بہن, دل کو صاف کرو. دل کی بستی سے ہو کی آواز نکلے, دل کی وادی سے تو کی صدا بلند ہو, دل کے اندر لا الہ الا اللہ کی ضرب لگ رہی ہو, دل کے اندر سبحان اللہ ہے وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کے غنچے کھل رہے ہو, دل کے اندر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ کی ضرب لگ رہی ہو کہ شیطان کی مکاریاں تجھ سے بھاگ رہی ہو. نہیں صورتیں دیکھتا تو مناظرے کرتا ہے کہ سائز تیری داڑھی کا کیا ہے, چٹ ہے یا کچھ ہے یا مشت ہے یا کیا ہے. لا ینظرو, میرے خدا کا کلام سچا ہے. اگر تیرے اندر کچھ ہے تو ملائکہ بھی تیرے غلام, فرشتے بھی تیرے غلام, جبریل بھی تیرے در کا دربان, اور خود خدا بھی تیرے اوپر نگاہ رحمت کا سائبان تان کے بیٹھا ہوا ہے. اور اگر تیرے اندر نہ خوف کھینچنے کی لہریں ہیں میگنٹ ہے, نہ محبت کی میگنٹ ہے جو خدا کی لہروں کو کھینچ سکے اور فرشتوں کی کو, تو جو مرضی کھٹکا, 1000 دانے کی تسبیح پکڑ, تیری اس مکاری سے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. صورتیں نہیں رب دیکھتا. خدا نے پھر اعمال کو بھی دیکھ کر کہا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا
وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، اور یہ جو تم جانور ذبح کرتے ہو نا میری بارگاہ میں، سجا سجا کے، بنا بنا کے، نہ ان کا خون میرے تک آتا ہے، نہ ان کی چمڑیاں آتی ہے میری بارگاہ میں، نہ کوئی اور مجھ تک تو تمہارا صرف تقویٰ آتا ہے۔ آپ سمجھے بات؟ یہ ہے دین۔ اور اس کی دوسری الٹی بگڑی ہوئی اس صدی کی شکل وہ ہے جو ہم صورتیں بناتے پھر رہے ہیں۔ رب صورتیں نہیں دیکھتا، وہ تو سیرت کا متقاضی ہے، وہ سیرت کا متقاضی ہے۔ اور سنو اپنے رب کو منانے کے لیے اس ماہ مقدس کے اندر زبردست طریقے ہیں۔ درود نبی پاک پہ پڑھتے چلے جاؤ، درود سے زبان کو تر رکھو تو محفوظ شاہراہ مصطفیٰ کی شاہراہ پہ خدا تک مل جاؤ گے۔ اور اگر مصطفیٰ کو خوش کرنا چاہ رہے ہو، میں نے پچھلے جمعہ کے عرض کیا تھا، پیر صاحب آپ یہاں نہیں تھے، میں نے پچھلے جمعے پہ عرض کیا تھا کہ خدا کو راضی کرنا ہے تو مصطفیٰ سے لگ جاؤ، اور مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے تو خدا سے جڑ جاؤ۔ ادھر جاؤ گے تو اس کے محبوب بن جاؤ گے، ادھر آؤ گے تو اس کے محبوب بن جاؤ گے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اگر انہیں چھوڑ کر ادھر جاؤ گے تو چمڑی اتر جائے گی، چمڑی ادھر، پھر بدھا بنے گا، جو مسیح بنتا چلا جا، خیال تیرے ادھر، چونکہ وہ تو خیالوں میں آ نہیں سکے گا، وہ نہ خیالوں میں آ سکتا ہے نہ خوابوں میں آ سکتا ہے۔ ارے وہ یہ ہے جو تیرے خوابوں اور خیالوں میں بھی رحم فرما جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے آؤ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جھوٹ نہیں کہتی، اس میں جو بھی ہے وہ کیا ہے؟ لا ریب فیہ، ھدی للمتقین، یہ مضبوط رہنمائی کرتی ہے متقین کے لیے۔ اور میں نے یہ کیا عرض کر دیا، ابھی عرض کیا کہ خدا کو مقصود تمہارا کیا ہے؟ تقویٰ۔ ہر نیکی سے مقصود کیا ہے؟ تقویٰ۔ اور روزے میں کیا ہے؟ خدا نے فرمایا لوگوں میں روزے کے لیے بھی یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویٰ اختیار کر جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اور مقصد متقی ہے، اور متقی کیا ہے؟ دل تیرا غیر سے خالی ہو جائے۔ متقی کیا ہے؟ تیرا دل غیر سے، اور یہی اس کلمے کا مقصد ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح معنوں میں اس رمضان مقدس میں نیکی کی توفیق دے۔ یاد رکھو، زبان کو تر رکھو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم سے، درود سے تر رکھو، لا الہ الا اللہ سے تر رکھو۔ یہی وہ نیکیاں ہیں جو تمہارے خیالات کو بہتر کریں گی، اور تمہارے خیالات یا جنت کی صورت میں دھاریں گے یا قرب حق کی صورت میں۔ وما علینا الا البلاغ۔